فإذا عزمت قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ سے متعلق عرض و معروض سے بیشتر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت نو شے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ فخر موجودات خلاصہ کائنات ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب تم کسی کام کا عزم مصمم کر لو، جب تم کسی کام کو کرنے کا مضبوط ارادہ کر لو اور ٹھوس اور پختہ ارادہ کر لو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اب کسی کام کا مکمل ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ دل کے تیقن کے ساتھ بھروسہ کرو اور توکل کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو عزیز بناتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہمیں ہر کام کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز اور بگڑی بنانے والا ہے۔ اب توکل، اعتماد، بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوتا ہے، اس کو ایک واقعہ کے تناظر میں سماعت کریں جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے شہروں کو فتح کرتے کرتے بہت سارے شہروں میں اسلامی پرچم لہراتے ایک شہر بہرسیر کا آپ نے محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، وہاں پر اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے، وہاں پر اسلامی پرچم گاڑنے کے لیے اپنے لشکروں کے ساتھ اس شہر کا آپ نے محاصرہ کیا، لیکن اس شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے دریائے دجلہ کو پار کرنا ضروری تھا۔ دریائے دجلہ اس شہر کے بیچ میں حائل تھا، دریائے دجلہ پار کر کے تبھی اس شہر کے اندر داخلہ ہو سکتا تھا۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دریائے دجلہ پار کرنے کے بعد ہی اس شہر میں ہمارا داخلہ ہو سکتا ہے، اور جب دشمنوں نے، غیر مسلموں نے اسلامی لشکر کو دیکھا کہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، ان کے شہر پر فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے اسلامی لشکر آ رہا ہے، تو غیر مسلموں نے کیا کیا، تمام کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اپنے ہینڈ میں لے لیا اور کوئی بھی کشتی نہیں چھوڑا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غور کیا
کہ اب دریائے دجلہ کو پار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، ایک کشتی ہی تھی جس کے ذریعے سے ہم دریائے دجلہ کو پار کر سکتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس کشتی بھی نہیں ہے اور پار کر کے اس شہر کے اندر جانا ضروری ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور تمام لشکروں کو جمع کیا، اور تمام لشکروں کو جمع کرنے کے بعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکروں سے فرمایا، کہو نستعین باللہ ونتوکل علیہ، ہم اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ تمام لشکروں نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کیا اور یہ کہتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نعرہ لگاتے ہوئے تمام اسلامی لشکروں نے اپنے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال دیے۔ خدا کی قسم، تاریخ گواہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس پورے سفر میں، اس رستے میں، جب سے دریائے دجلہ میں اسلامی لشکروں نے گھوڑا ڈالا، حضرت سعد ابن وقاص کے فرمان کے مطابق میں حضرت سعد ابن وقاص کے ساتھ تھا، جب تک دریائے دجلہ پار نہیں کر گئے تب تک حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر صرف یہی ایک کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ خدا کی قسم، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، ہم نے دریائے دجلہ پار تو کر لیا، دریائے دجلہ میں کوئی ڈوبا بھی نہیں اور سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس پار پہنچ گئے۔ جبھی تو شاعر فرماتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہمارے اسلامی لشکروں کی شان تھی، یہ مجاہدین اسلام کی شان تھی، انہوں نے زمین کو تو اپنے قدموں سے روندا ہی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے تو روندا ہی، لیکن دریا کے سینوں کو چیرتے ہوئے دشمنوں کے دلوں پر فتح کیا اور دشمنوں کے دلوں پر جا کر اسلام کا جھنڈا نصب کیا۔ ان کے پیچھے کون سی طاقت تھی جو انہیں پاور فراہم کرتی تھی؟ صرف ایک طاقت تھی، وہ یہ طاقت تھی کہ وہ رب کے اوپر یقین کے ساتھ بھروسہ کرنے والے لوگ تھے، وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے۔ ظاہری اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا وہ ظاہری اسباب پر نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ اللہ کی رحمت کے حوالے کرتے تھے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کبھی دریا میں اپنا گھوڑا ڈال دیتے تھے، کبھی سمندر میں اتر پڑتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کے لیے سمندر کا سینہ چاک کر کے ان کے لیے راستہ بنا دیتا اور سمندر کو ان کے لیے سفینہ بنا دیتا۔ تو ایسا توکل، ایسا بھروسہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، آج ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنی ناکامی ظاہری سبب کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی معذور کو صبح سویرے دیکھ لیتے ہیں، کسی لنگڑے کو صبح سویرے دیکھ لیتے ہیں، تو ہم یہ بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ تو منحوس شخص کے اوپر ہماری پہلی نظر پڑ گئی، اب تو کام بننا ہی نہیں ہے۔ اگر کوا کائیں کائیں ہمارے سر کے اوپر چلانے لگا، بدشگونی لیتے ہیں، یہ کوا کیوں کائیں کائیں کر رہا ہے، اب تو کام بگڑنے والا ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو بدشگونی لیتا ہے اور جن کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے، دونوں ہی ملعون ہے، دونوں کے اوپر ہی اللہ کی لعنتیں ہیں۔ ہمیں ظاہری سبب کے اوپر اپنی ناکامی کا ٹھیکرا نہیں پھوڑنا چاہیے۔ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا مقصد واضح ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس مقصد کے مطابق مضبوط پلاننگ ہونی چاہیے، ٹھوس پلاننگ اور منصوبہ ہونا چاہیے، اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس کے حساب سے انتھک کوشش ہو، محنت ہو، لگن ہو، طلب صادق ہو، اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہو۔ آپ نے مقصد اپنا واضح کر لیا، اپنا مقصد کلیئر کر لیا، منصوبہ بھی بنا لیا، اور اس کے بعد اس کے حساب سے محنت بھی آپ نے شروع کر دیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کا مقصد کلیئر ہو، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو، محنت بھی بہت زیادہ ہو، پلاننگ بھی بہت مضبوط ہو، کوئی ضروری نہیں ہے
کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی دینا اور ناکامی سے نامراد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت پر ہے۔ اس لیے ان ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ خیز چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اللہ کے اوپر توکل کریں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ سے دعا کریں، مولا ہم نے کامیابی کے جو ظاہری اسباب ہے ان کو اختیار تو کر لیا، ہمارا مقصد بھی اچھا ہے، ہماری پلاننگ بھی اچھی ہے، ہماری محنتیں بھی اسی حساب سے ہو رہی ہے، لیکن مولا ان محنتوں کو کارآمد بنانا تیرا کام ہے، ان محنتوں کو بار آور بنانا تیرا کام ہے، ان محنتوں کو نتیجہ خیز بنانا تیرا کام ہے۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کارساز حقیقی ہے، اللہ اس کی بگڑی ضرور بنا دیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر طلب صادق ہو، ہمارے اندر سچی طرف ہو، کسی چیز کے حصول کے لیے ہم بالکل یکسوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ محنت کریں، کوشش کریں، لگاتار کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ضرور ہماری کوششوں کو بار آور فرمائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی کوششوں کو بیکار نہیں جانے دیتا، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی کوششوں کو برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالی ان کو ان کی محنتوں کا ثمرہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کئیوں سال تک ریاضت و مجاہدہ کیا، خوب عبادتیں کی، خوب اپنے آپ کو گلایا، خوب کوششیں کی اللہ کی راہ میں، لیکن مقصد اس کو حاصل نہ ہوا۔ ایک دن مارحرہ شریف میں حضرت سید آل محمد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر عرض کرتے ہیں اتنے سالوں سے کوشش میں لگا ہوں لیکن مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ حضرت آل محمد رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے لیے ایک کمرے کا انتظام فرمایا، کمرے میں ٹھہرنے کا ان کے لیے انتظام کیا اور اپنے خادم کو بلا کر کے حکم دیا کہ ان کو رات کے کھانے میں مچھلی دی جائے اور پانی بالکل بھی نہ دیا جائے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا جائے۔ ٹھیک اسی طرح خادم اپنے شیخ کی اطاعت کرتے ہوئے اس مہمان کو جو برسوں سے راہ سلوک پر چل رہے تھے، راہ طریقت کے مسافر تھے، لیکن رب کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو رہی تھی، اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، ان کو مچھلی دی گئی اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا گیا اور باہر سے دروازہ بند کر کے خادم اپنی آرام گاہ پر چلا گیا۔ اور جب یہ کھانا وانا کھانے کے بعد فارغ ہوا، ظاہر سی بات ہے جب مچھلی کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد شدت سے پیاس بھی لگتی ہے، جب مچھلی تناول کرنے کے بعد ان کو شدت پیاس کا احساس ہوا تو انہوں نے پانی تلاش کیا، کمرے کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا، اور جب چاہا کہ باہر جا کر پانی پی لوں گا، دروازے کی طرف آگے بڑھا تو دروازہ بند تھا، رات بھر وہ چلاتا رہا، کوئی تھا ہی نہیں کہ اس کی آواز سنتا، رات بھر بڑی بے چینی اور قلب کو اضطراب کے ساتھ کسی طرح یہ گزارا، اور جب فجر کی اذان ہوئی خادم نے دروازہ کھولا، نماز فجر کے لیے جب دروازہ کھولا گیا تو سب سے پہلے وہ شخص دوڑتے ہوئے پانی کی تلاش میں بھاگا اور پھر دم بھر پانی پی کر اپنی پیاس بجھایا، فجر کی نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو خانقاہ کے شیخ نے، سجادہ نشین نے، آل محمد نے ان سے پوچھا طبیعت کیسی ہے، خیریت ہے؟ تو اس نے جواب دینے لگا اور کہنے لگا، عرض کرنے لگا، شیخ آج تو آپ کے خادم نے میرا حال ہی برا کر دیا تھا، ایک تو گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، اوپر سے مجھے مچھلی کھلایا گیا اور پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیا گیا، پوری رات بے چین رہا، خواب میں بھی ہوں تو پانی کی تلاش، بیداری میں بھی ہوں تو پانی کی تلاش۔ شیخ نے کہا کیا تم جس مقصد کے بارے میں میرے پاس شکایت لے کر آئے تھے کہ اتنے سالوں سے ریاضت کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے مجاہدے میں لگا ہوا ہوں لیکن مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں، مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے،
کیا اس مقصد کے حصول کے لیے ایسی طلب تمہارے دل کے اندر تھی، ایسی سچی طلب تمہارے اندر تھی، جس طرح آج کی رات تمہیں پانی کی طلب تھی، تمہیں پانی کی طلب تھی، تمہیں پانی کے حصول کے لیے تمہارے اندر جو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت تھی، کیا مقصد کے حصول کے لیے ایسی بے چینی تمہارے اندر تھی؟ وہ سمجھ گئے کہ جو میں مقصد میں ناکام ہو رہا ہوں، جو مقصد میں مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے طلب صادق نہیں پاتا ہوں، میرے اندر سچی طرف نہیں ہے، میرے اندر سچی لگن نہیں ہے، میرے اندر حقیقی طرف نہیں ہے۔ اگر جس طرح پانی کی طلب کے لیے طرف اور بے چینی تھی، یہی بے چینی اور طرف مقصد کے حصول کے لیے ہو جاتی تو میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاتا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ کسی بھی مقصد کے لیے جب تک سچی لگن نہیں ہوگی، سچی طرف نہیں ہوگی، جذبہ صادق نہیں ہوگا، طلب صادق نہیں ہوگی، کامیابی مل نہیں سکتی۔ زمانہ بیت جائے گا، زمانہ گزر جائے گا، لیل و نہار کی گردشیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مقصد میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے سچی طلب اور طلب صادق کا ہونا ضروری ہے، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک اور تمثیل حدیث پاک کے ذریعے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی پیش کرتے، آپ کا بستر لگاتے، کبھی سفر میں جاتے تو بستر دھوتے، اس طرح 10 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور